حیوان سے بھی زیادہ پستر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں اس لیے پستر ہیں. اب پروردگار نے انسان کو خطاب کر کے کہا تو خسارے میں ہے، اگر بچنا چاہتا ہے ایمان لے. حیوان سے نہیں کہا، حیوان کے پاس در کو شعور نہیں ہے. لیکن تاریخ انسانیت کا پہلا دن ہے، آدم و حوا کی پیدائش ہو چکی، دنیا میں بھیجے جا چکے، پروردگار نے 2 فرزند دیے. اب آپ اس مثال سے یہ سمجھیں کہ پروردگار بعض حیوانوں کو ایسا درک و شعور دیتا ہے جو انسانوں کے پاس دیکھنے میں نہیں آئے. آدم و حوا کی تاریخ کا پہلا دن ہے، تاریخ انسانیت کا پہلا دن ہے. 2 بیٹے پروردگار نے آدم اور حوا کو دیے. ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے. قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش بنائی. نبی کی اولاد ہے، معصوم کی اولاد ہے، کسی گناہگار کی اولاد نہیں ہے، کسی ایسے ماحول کے پلے نہیں ہے، مقدس ترین ماحول کے پلے ہوئے، مقدس ترین ماحول کے پلے ہوئے. آدم اور حوا کی اولاد ہے. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. قتل کر دینے کے بعد اب بھائی کے جنازے کو دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا. ارے میں نے یہ کیا کیا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اس سے کیسے چھٹکارا پاؤں، میں اس کے لاشے سے کیسے چھٹکارا پاؤں. بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے. پروردگار کو گوارا نہ ہوا، پروردگار نے تو پرندے بھیج دیے. آپ دیکھیں اس حیوان کا درک و شعور کس منزل پر پایا ہے. پروردگار نے تو پرندے بھیجے، دونوں آپس میں لڑے، ایک اس میں سے مر گیا، ایک نے بیٹھ کر کے زمین کھودنا شروع. سکھا کون رہا ہے؟ حیوان ہے. سیکھ کون رہا ہے؟ اشرف المخلوقات. حیوان سکھا رہا ہے. زمین کو کھودا، جو مر گیا تھا پرندہ اس کو دفن کر دیا. اب جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اپنے اوپر لانتا ہے، وائل لگا میری حالت پر افسوس ہے کہ میں اس حیوان جیسا بھی نہ ہو سکا، میں اس حیوان جیسا بھی نہ ہو سکا. اور ادھر سے پروردگار آواز دیتا ہے کہ میں خدا ہو کر کے یہ گوارا نہیں کرتا، میں یہ برداشت نہیں کرتا. نبی کا بیٹا ہے، انسان کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کا جنازہ بے گورا کفن پڑا. میں یہ گوارا نہیں کرتا. خدا کہہ رہا ہے میں یہ گوارا نہیں کرتا. اسی لیے پروردگار نے قابیل کے کردار کو رہتی دنیا تک قابل مذمت ٹھہرایا کہ وہ اپنے بھائی کے جنازے کو دفن نہ کر سکا. لیکن میں اس قوم کو کیا کہوں، اس ملت کو کیا کہوں کہ نبی کا جنازہ تو پڑا رہا لیکن دفن کرنے کی فکر پیدا نہ ہو سکی. ارے ان کو تو صاحب ایمان کیا، وہ تو انسان کہے جانے کے قابل نہیں. سلوات پڑھے ذرا بلانا. دیکھا آپ نے کہ پروردگار نے بعض موقعوں پر حیوانوں میں وہ درک و شعور رکھا ہے، انسانوں میں وہ پایا نہیں جاتا، وہ دیکھا نہیں گیا. اسی طریقے سے قرآن نے اپنے قصے کو آگے بڑھایا. ابراہیم خلیل پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، خدا میں وہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. رب ارنی کیف تحیی الموت، اے خدا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. کون کر رہا ہے سوال؟ خلیل خدا. خدا نے کہا اے ابراہیم تم کو مجھ پر ایمان نہیں ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ابراہیم تم کو مجھ پر ایمان نہیں ہے. کہا بھلا تم کو ایمان نہیں ہے. کہا بھلا مجھے ایمان ہے لیکن تطمئن قلبی، میں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں، اطمینان پیدا کرنا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہتا ہے خلیل خدا کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ جب تک کہ ایمان میں مشاہدہ اور رویت شامل نہ ہو وہ ایمان ایمان کہے جائے گا کہ اطمینان نہ کہے گا. بہت اچھا، صحیح. وہ ایمان تک تو محدود رہ سکتا ہے، یقین تک تو محدود رہ سکتا ہے، لیکن اس کو اطمینان کی منزل پر نہیں پایا جائے گا. صحیح. خلیل خدا سوال کر رہے ہیں اب وہ شخص کیسا ہوگا، اس کی قوت ادراک کتنی قوی ہوگی، اس کا مشاہدہ کتنا قوی ہوگا، جو تاریخ میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر
ابراہیم پروردگار سے گزارش کر رہے خدا مجھے وہ منظر دکھا دے تاکہ میرے یقین میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے، وہ اطمینان کی منزل تک پہنچ جائے۔ علی سے کسی نے سوال کیا، یا علی هل رأيت ربا تعبد؟ علی سے کسی نے سوال کیا، اے علی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے؟ سبحان اللہ۔ اے علی آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے؟ سوال کرنے والے کا سوال کیسا ہے؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا خدا پر ایمان ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا خدا پر یقین ہے، سوال کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جزاک اللہ۔ سوال کرنے والے کا سوال دیکھیے، جیسا سوال کرنے والے کا سوال ہے ویسا ہی اس کو جواب دیا جا رہا ہے۔ میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو، میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ سوال کرنے والے کا سوال جیسا تھا ویسا ہی اس کو جواب دیا گیا۔ ارے جواب وہی دے سکتا ہے، جواب وہی دے سکتا ہے جس کے لیے رسول میدان میں یہ کہہ رہے ہوں کہ آج مقابلے میں وہ جا رہا ہے جو کل ایمان ہے۔ تو پتا چلا کہ کل ایمان کی شان اور ہوتی ہے اور صاحب ایمان کی شان اور ہوا کرتی ہے۔ صلوات کل ایمان کی شان اور ہوا کرتی ہے، صاحب ایمان کی شان اور ہوا کرتی ہے۔ اور خود علی کہہ رہے ہیں کہ میں جو خدا کو دیکھ رہا ہوں وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہوں، یہ آنکھیں تو ناقص نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، یہ تو اپنی دنیا میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، یہ خدا کو کیا دیکھیں؟ یہی چھوٹی سی دنیا ہے، اس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھا جاتا تو یہ آگے کیا خدا کو دیکھیں گی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حقیقت ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا، حقیقت ایمان کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے۔ اور کیونکہ ہم نے کہا کہ یہ آنکھیں جو ہیں پروردگار نے جو دیں یہ ساری ناقص آنکھیں ہیں، یہ آنکھیں دنیا میں ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پاتی، لیکن دنیا میں کچھ انسان ایسے رہے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں بعض جگہوں پر یہ روایتیں ملتی ہیں کہ ہمارا رسول ہے محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے۔ روایت ہے صحیح بخاری میں ہے، اس لیے صحیح بھی ہوگی۔ رسول محراب عبادت میں کھڑا ہوا ہے، پیچھے سارے مامومین نماز پڑھ رہے ہیں، رسول رکوع میں گیا، پیچھے اتباع کرنے والے اس سے پہلے سجدے میں چلے، رسول سجدے میں گیا، پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے سجدے سر اٹھائے، رسول پیچھے پیچھے یہ آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، رسول پیچھے پیچھے یہ آگے آگے، نماز ختم ہوئی، رسول نے پلٹ کر کے ایک گٹی مسئلہ بتایا، لا تسبقونی بالرکوع والسجود، رکوع والسجود، میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں رکوع اور سجدے میں میری اتباع کیا کرو، مجھ سے پہلے نہ چلنا۔ رسول نے ایک گٹی مسئلہ بتا دیا، بات ختم ہو گئی تھی، بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ جملہ مکمل ہو چکا، لیکن جملہ مکمل یہاں پر رسول نے تمام نہیں کیا، رسول نے جملے کو روکا نہیں، اس کے بعد بھی جاری رہا، کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود رہے ہوں گے جب رسول نے پلٹ کر کے ان سے یہ کہا کہ میرے سے سجدے اور رکوع میں سبقت نہ کیا کرو، تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا ہو، اسی لیے رسول نے اپنے کلام کو روکا نہیں بلکہ یہ کہا کہ تم مجھ سے سجدے اور رکوع میں سبقت نہ کیا کرو، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہو کہ ہم تو پیچھے